آگے کی آیت سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے غزوہ تبوک کی تیاری سے پہلے جو حالات تھے اللہ رب العزت نے ان کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے شروع کے جو حالات ہیں وہ بات کی گئی ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم فروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا القلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو، بوجھل ہو کر کے تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ تو دنیا کی جو زندگی کا سامان ہے وہ تو آخرت میں بہت ہی مختصر ہے۔ جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے رومیوں سے، سپر پاور، تیاری اس نے کی ہے، لاکھوں لوگ تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی، چھوٹا غزوہ ہو بڑا غزوہ ہو۔ اور ابھی جو موتا تھا، غزوہ موتا، وہاں بھی حالات عجیب تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے نوازا۔ اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سپر پاور سے ٹکر لینی ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیزیں خفیہ رکھتے تھے اب آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہمیں جانا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ سخت گرمی کا معاملہ ہے، پھل پیڑوں پر ہیں، فصل تیار ہو رہی ہے اس شدید گرمی میں، اور ابھی فصل تیار نہیں ہوئی ہے، پیسے بھی زیادہ نہیں آئے ہیں، اسی لیے اس کو جیش العسرہ کہا گیا ہے، تنگی کا لشکر لاؤ جس کے پاس ہو۔ عورتوں نے زیور دے دیے، روایات میں آتا ہے۔ کم درجے کے جو صحابہ مطلب مال اعتبار سے جو لوگ تھے جن کے پاس مال و اسباب کم تھے وہ لے کر کے آئے۔ بعض لوگوں نے تو آبپاشی کر کے جو کھجوریں ملی وہ لا کر کے لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر مال دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال دے دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کر کے آ گیا۔ یہ وہی غزوہ ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس غزوے میں لڑائی کے لیے جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب معاملہ کھل جائے گا، اب معاملہ دو چار کی طرح صاف ہو جائے گا۔ اسلام کی تعلیمات اور دین اسلام جس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، یعنی طریقہ اسلامی جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، اب آر پار کی لڑائی کا معاملہ ہے۔ منافقین بھی موجود ہیں، کمزور درجے کے مسلمان بھی موجود ہیں، منافقین بھی موجود ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے شروع کے جو حالات ہیں وہ بات کی گئی ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم فروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا القلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو، بوجھل ہو کر کے تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ تو دنیا کی جو زندگی کا سامان ہے وہ تو آخرت میں بہت ہی مختصر ہے۔ اصل چیز تو دنیا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات یہاں کہی گئی، اس سے کمزور درجے کے مسلمان بھی مخاطب ہیں اور منافقین ہیں اصلا اس کے مخاطب، ان کو یا الذین آمنوا کر کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ حکم ہو گیا اللہ رب العزت کا اپنی جان سے اپنی مال سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہ رہے ہیں اور اپنے سارے جان و مال کی ساری قربانی وہ دے رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں، جو کچھ ان کے پاس سے لا کے دے رہے ہیں، ایک ایک جانور پر کئی کئی سوار ہو کے جانے والے ہیں۔ جیسا کہ آگے ہوا تو کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہیں نکلے جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اور ایک بات اور ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اگر اپنے اعمال میں تم نے تبدیلی نہیں کی، اپنی روش تم نے نہیں بدلی، تو اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الَّذِي إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا معاملہ ہے نا، غزوہ تبوک کا معاملہ ہے. تم اگر نہیں جاؤ گے، نبی کی مدد نہیں کرو گے، تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ دین غالب نہیں ہوگا، جنگ لڑی نہیں جا سکتی. نہیں، معاملہ تمہارا ہے، تمہارے اپنے انجام کا ہے، تمہاری اپنی آخرت کا معاملہ ہے. ارے اللہ رب العزت نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پہلے بھی کی، اس میں بھی کرے گا. فرما رہا اللہ تنصروا، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی مدد کی ہے، جبکہ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا مکہ سے، پھر وہ غار میں جا کر کے پناہ لیا انہوں نے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جا کر کے پناہ انہوں نے لیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ اللہ رب العزت کی جو یہ آزمائش تھی اس میں غار میں جب وہ پناہ لیا انہوں نے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر مندی ہوئی کہ کہیں ہم پکڑ نہ لیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، اگر وہ اپنے پیر پر دیکھتے تو نظر آ جاتے نیچے حضرت ابوبکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. تو کہا جا رہا ہے اے تبوک میں جانے والوں، اے کمزور عقیدے کے مسلمانوں، اے منافقوں، تم اگر نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد تو کی ہے، ہجرت کے وقت کی ہے، گھر تو گھیرے ہوئے تھے لوگ، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے؟ غار میں تھے، کیسے نکل گئے وہ؟ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت نازل کی اور آپ کی مدد کی فوجوں کے ذریعے جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہو کے رہنے والا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی حکیم بھی ہے. یعنی تم اگر اپنی روش نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے، وہ مضبوط ہے، اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ تم کو موقع دے رہا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، بزدلی چھوڑ دو. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، ہلکے اور بوجھل جس حالت میں بھی ہو، اور اپنی مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ جو حالات تھے غزوہ تبوک کے، بہت گویا کی بھیانک صورتحال تھی منافقین کی نظر میں. اللہ کے نیک بندے اور مخلصین تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی. ان کا یقین، ان کا عزم اور ان کی جو ہمت تھی اور ان کا جو ایمان تھا وہ غیر معمولی تھا. لیکن یہ کمزور عقیدے کے لوگ اور منافقین، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، نکلو. اب ایک بات اور کہی جا رہی ہے، کہی یہ جا رہی ہے کہ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صحیح عقیدے کے لوگ نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا فائدہ، سہل الحصول فائدہ اگر مل جاتا یا آسانی کے ساتھ کوئی سفر ہوتا تو آپ کے پیچھے وہ چلتے، لیکن ان کو تو مشقت درپیش آ گئی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور وہ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی کہ اگر ہم کو استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. دیکھیے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے آ کر کے اور کہتے تھے کہ ہم اگر استطاعت رکھتے تو نکلتے، ہم استطاعت رکھتے تو نکلتے. یہ تھا منافقین کا مسئلہ، یہ تھا بہت ہی کمزور عقیدے کے لوگوں کا مسئلہ، کمزور ایمان والوں کا مسئلہ. خاص طریقے سے منافقین اس میں تھے. آگے معاملہ یہ تھا کہ وہ آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشانی یہ ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ذرا ایسا معاملہ آ گیا ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع ظرفی، اس کی وجہ سے آپ جو ہے ان کو اجازت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اجازت دے دی. اجازت نہ دیتے
تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا. مومنین مخلصین سے یہ لوگ ایک دم الگ ہو جاتے اسی وقت. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے صادقین وتعرف الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. پتہ چل جاتا کہ اس میں کون صحیح ہے، کون اللہ والا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کون نہیں جانا چاہتا جہاد میں. منافقین اپنے ایمان کو، جھوٹے ایمان کو بچائے ہوئے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، آپ کسل مندی کے ساتھ جاتے تھے، ہر چکر میں رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی پتلی گلی مل جائے، اور کوششیں ان کی یہ ہوتی تھی کہ ان کی روش سے، ان کی کوششوں سے اسلام کو نقصان پہنچے. یہ ساری مسائل تھے، ساری باتیں تھیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر یجاہدون باموالہم وانفسہم واللہ علی المتقین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گویا کہ چھٹی مانگ رہے ہیں. آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ، آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں. واللہ علیم المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے. ان جھوٹوں کو بھی اللہ جان رہا ہے، متقین کو بھی جان رہا ہے. اگر آپ ان کے عذر کو قبول نہ کرتے تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. آپ سے تو اجازت مانگنے والے وہ ہیں جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں شک موجود ہے، اور وہ اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں، لے تو لال میں پڑے ہوئے ہیں، ریب کے مرض میں مبتلا ہیں، شک کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ انہیں یقین نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ان کو یقین نہیں ہے، آخرت پہ ان کو یقین نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مدد پہ ان کو یقین نہیں ہے، غزوے میں فتح پر ان کو یقین نہیں ہے. تو کہا گیا ہے کہ مومنین اور یہ منافقین دونوں آپ کے سامنے واضح ہیں، دونوں میں فرق واضح ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ جو آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو پہلے سے تیاری کرتا ہے نا. اعلان ہو گیا ہے کہ بھئی نکلنا ہے تبوک کے لیے، تو آدمی تیاری کرتا ہے. میرے پاس کیا سامان ہے، میری زرہ ہے کہ نہیں، میری تلوار ہے کہ نہیں، میرے پاس گھوڑا ہے کہ نہیں، میں کسی اور سے بات کروں کہ نہیں. آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان اور نیک مسلمان جو جہاد میں جانا چاہتے تھے، آگے آ رہا ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مفلوق الحال ہیں، کیسے چلیں؟ آپ ہمیں مال کا انتظام کر دیں، آپ ہمیں سواری کا انتظام کر دیں. اور جب انتظام نہیں ہو پاتا تھا تو وہ روتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حال جانتا ہے، اس لیے کہ وہ عالم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے تو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اٹھ کر کے آپ کے ساتھ چلیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جاؤ. دیکھیے آدمی کا جیسے عزم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے. ایمان کی توفیق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے، ان کا کیا گناہ نہیں. جو ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ راستے واضح کر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے. یہ تو پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ نہ جا سکیں، اور اگر یہ جانا نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے تیاری کرتے. آگے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعودوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اگر یہ تمہارے درمیان نکلتے بھی تو یہ محض نقصان ہی پہنچاتے. اگر یہ تمہارے درمیان نکلتے تو یہ محض پریشانی کا باعث بنتے اور تمہارے درمیان یہ فتنہ پھیلانے کی تگودو کرتے. وفیکم سماعون لهم، اور معاملہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان بھی کچھ لوگ ان کے سننے والے موجود ہیں. دیکھیں کچھ مومنین میں کچھ ایسے کمزور مومنین موجود تھے جو منافقین کی باتوں کو ذرا وزن دے دیا کرتے تھے. تو فرمایا وفیکم سماعون لهم، اور تمہارے درمیان ان کے سننے والے بھی کچھ موجود ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. تو ان کا نہ نکلنا تمہارے لیے بہتر ہوا. بددلی پھیلاتے جا کے وہاں جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تو بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ خود یہ نہیں گئے
اور اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا کہ آپ ایک سوئی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، ٹیم اسپرٹ کے ساتھ آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ارے بھائی، اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ کو چاہا تھا اور معاملہ آپ کے خلاف الٹنا چاہا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا معاملہ واضح ہو کر کے رہا اور ان کو وہ ناپسندی کا اظہار انہوں نے کیا. فتح مکہ میں کیا ہوا؟ حنین میں کیا ہوا؟ انہوں نے تو ہر وقت کوشش ہی کی، غزوات میں انہوں نے کوشش کی کہ معاملہ پلٹ جائے، پاسا پلٹ جائے، کفر غالب ہو جائے، اسلام مغلوب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا ہو کے رہا، اللہ کا دین غالب ہوا اور ان کو ناپسندگی رہی. تو اب جب غزوہ تبوک میں یہ جا رہے ہیں تو ان کی حالت جو ہے دیگر گوں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش میں ڈالنے کی بات ہے، آزمائش میں تو وہ خود گر گئے اور جہنم تو کافروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. جد بن قیس ایک منافق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے کہا کہ روایت میں آتا ہے کہ روم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں جو بہت کمزور واقع ہوا ہوں، اس پرست ہوں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. ایسے ایسے نالائق لوگ موجود تھے. تو کہا گیا کہ ان کی بات جو آ رہی ہے نا، یہ جو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اذن لی ولا تفتنی، ہم کو اجازت دے دیجیے، ہم کو فتنے میں نہ ڈالیے. ارے اللہ فی الفتنۃ سقطوا، وہ تو فتنے میں گر گئے. اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ کفر کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، نفاق کا فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کا فتنہ ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جہنم تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصیبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر آپ کو کوئی اچھائی لاحق ہو تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی آزمائش آ جائے تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنا معاملہ اس سے پہلے لے لیا. ويتولوا، اور وہ واپس ہوتے ہیں، وهم فرحون، اور وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھائی لاحق ہو تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی آزمائش لاحق ہو جائے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ تو ہے منافقین کا معاملہ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین اسلام کے سلسلے میں، دین اسلام کا کام کرنے والوں کے سلسلے میں، مجاہدین کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربندی کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی گڈ نیوز آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. کیا خوش ہوتے ہیں؟ تو ایمان کی علامت ہے. اور اگر اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کے دین والوں کے سلسلے میں اگر کوئی خراب نیوز آتی ہے تو ہمارا دل بھی غمگین ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ہے نفاق کی علامت کہ آدمی اہل پسند، آدمی اہل حق، نیک پسند لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، لیکن ان کو کامیابی ملے تو وہ ناخوش ہو جائے، اور ان کو اگر ناکامی ملے تو وہ خوش ہو. یہ نفاق کی علامت ہے. اگر کہیں بھی کسی کے اندر موجود ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جس درجے میں ہے اس درجے میں نفاق موجود ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پہنچے گی وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. ارے تم ہمارے بارے میں دو اچھائیوں میں سے ایک ہی کا تو انتظار کر رہے ہو، اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تم کو عذاب دے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھ سے. تو تم رکے رہو، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ دو باتیں ان کے درمیان ہیں، یا تو وہ شہید ہو جائیں گے یا وہ غازی ہوں گے، اللہ کے راستے میں کام آ جائیں گے، یا اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے وہ باقی رکھے جائیں گے، وہ فاتح ہوں گے. تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے تم کو عذاب مبتلا کرے، تمہارا خاتمہ کر دے. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. کہا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو
اطاعت کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ تمہارا جو انفاق ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم فاسق قوم ہو. منافقوں میں ایک گروہ ایسا موجود تھا جو اپنے آپ کو ایک دم سے بدتر صورتحال میں رکھنا نہیں چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو جنگ کرنے کے لیے جانا پڑے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شبیہ بگڑے، تو وہ مال خرچ کرنا چاہتا تھا. وہ جانور کے لیے، وسائل جنگ کے لیے کچھ خرچ کر کے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ حالات ہمارے گڑبڑ ہیں نا، کچھ ہمارے حالات گڑبڑ ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم خرچ کر دیں گے، انفاق کر دیں گے، کچھ وسائل گویا کی جنگ فراہم کر دیں گے. تو کہا گیا کہ نہیں، قل انفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم، تم چاہے آمادگی کے ساتھ خرچ کرو یا تم ناپسندی کے ساتھ خرچ کرو، تمہارا جو انفاق ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم فاسق قوم ہو. اب تمہارا معاملہ ایک دم الگ ہو جانے والا ہے. دل تو تمہارے کفار کے ساتھ ہیں، لیکن تم اپنی امیج بنانے کے لیے جنگ میں تو شرکت کرنا نہیں چاہتے، لیکن کچھ خرچ کر کے اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنی امیج بنا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہونے والا ہے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. اور ان کے جو نفقات، ان کا جو انفاق ہے وہ اس لیے نہیں قبول کیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے. ان کا جو انفاق ہے وہ اس لیے نہیں قبول کیا جا رہا ہے، اس لیے کوئی ایمان والے نہیں ہیں. اسی لیے جتنا بھی انفاق ہے، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، اس کے لیے ایمان شرط ہے، وہ کام آنے والی نہیں ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر وہ گویا کہ مجبور ہو کر کے، ناپسندی کا اظہار کرتے ہوئے. بھئی اہل ایمان جو ہوں گے، مخلصین جو ہوں گے، ان کی دلی کیفیات، ان کے سارے تعلقات، ان کا ایمان، ان کی امنگیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کی آرزوئیں سب اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی، اس کے غلبے کے لیے ہوں گی. وہ خرچ کریں گے ایک ایک دانہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ، وہ شوق کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے خوش ہو جائے. تو ان کے ہاں امنگ ہے، ان کے ہاں حوصلہ ہے، ان کے ہاں جذبہ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مارے پیٹے خرچ کر رہے ہیں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم هم كافرون. ان کے مال آپ کو متاثر نہ کریں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کے مال اور اسباب سے اس دنیا ہی میں ان کو مزہ چکھا دے، عذاب دے دے، اور ان کی جانیں جب نکل نہیں ہوں تو یہ کافر ہوں، ان کی جانیں نکل نہیں ہوں، یہ کرب اور پریشانی میں ہوں، کفر کی حالت میں. دیکھیے، مال اسباب حاصل کر کے، پا کر کے، اولاد پا کر کے بھی اگر آدمی بندے مومن نہیں ہے تو اسے سکون نہیں مل سکتا. اس دنیا ہی میں اسے پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اس دنیا ہی میں اللہ رب العزت ان کی نالائقیوں کی وجہ سے مزہ چکھا دیتا ہے. تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو جو مال دیا گیا ہے، ان کو جو اسباب دیے گئے ہیں، اس سے آپ کو اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو آزمانے کے لیے دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے دنیا میں عذاب ملے گا ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ فرمایا، میں ان کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، دن رات آ کر ان کی باتیں پیش کرتا ہوں، لیکن اتنا مال و اسباب آپ نے اللہ تعالیٰ ان کو دے رکھا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ان کے مال ختم کر دے، ان کے جاہ و جلال کو مٹا دے، ان کی جو نعمتیں دی ہیں سب لے لے، تب میری بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہی کیا. وہ بھی آزمائش تھی، اور ادھر حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. تو جب وہ پریشانی عالم میں آئے تو وہ سننے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات. تو بات یہاں یہی ہے کہ ان کے جو مال دیے گئے ہیں یہ وجہ امتیاز نہیں ہے. کسی کو مال ملا ہوا ہے، کسی کو اولاد ملے ہوئی ہے، کسی کو عزت و شہرت ملی ہوئی ہے اس دنیا میں، یہ وجہ امتیاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا بھی ہے اور اس کے ذریعے اس دنیا میں عذاب بھی ان کو دیتا ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہیں، وہ تمہارے اندر کے. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تمہارے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ لوگ تو وہ ہیں جو ڈرتے ہیں، یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ تمہارے اندر کے لوگ نہیں ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. یہ اگر کوئی پناہ کی جگہ پا جائیں، یہ اگر کوئی غار وغیرہ پا جائیں، یا یہ اگر کوئی داخل ہونے کی کوئی جگہ پا جائیں،
تو لولوا الیہ، بھاگ کر کے وہاں پہنچ جائیں گے، وہم یجمعون، اور وہاں پر ایسا بیٹھ جائیں گے کہ ان کو کھینچا جائے تو وہ وہاں سے ہٹنے والے نہیں ہوں گے۔ جمع الفرس کہتے ہیں کہ گھوڑے کو کھینچا جائے لیکن اڈی بھر کے وہاں پر کھڑا ہو جائے، وہ بھاگے نہیں وہاں سے، تو یہ وہاں جا کے ایسا دبک جائیں گے کہ وہاں سے نکالنے کی ہزار کوشش کی جائے نکلیں گے نہیں۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اب معاملہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، تو زکوٰۃ جب واجب ہو گئی تھی تو مختلف جگہوں سے بیت المال میں پیسے آ رہے تھے، مال آ رہے تھے، اسباب آ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ لوگوں پر خرچ کرتے تھے، اپنے ارد گرد اور دیگر لوگوں پر نہیں، اس کو بند کر رکھا تھا آپ نے، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، یتیم، بیوائیں، سارے لوگوں پر، دین کے بڑے کاز پر۔ تو جب وہ مال و اسباب آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کو دیتے تھے، اب یہ منافقین بھی مانگنے جاتے تھے، تو جب ان کو مل جاتا تھا تو ٹھیک ہوتے تھے، واہ واہ، اور جب نہیں ملتا تھا تو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، نامناسب جملے کہتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو صدقات کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں تانا دیتے ہیں۔ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا، اگر ان کو اس میں سے دے دیا جائے، رضوا، تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر ان میں سے ان کو نہ دیا جائے، عطا نہ کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے دیا ان کو اور جو رسول نے ان کو دیا، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلی، اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، ورسولو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا فضل ہے اس میں سے ہم کو دیں گے، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ رب العزت کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف پلٹ رہے ہیں، تو زیادہ بہتر بات ہوتی۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا کچا چٹھا واضح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال یہ ہے جو غیر معمولی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک ہے، عظیم غزوہ ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے ایک کردار ہے مومنین مخلصین کا جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کچھ اگر نہیں مل رہا ہے سواری اور سامان جنگ اور وسائل جنگ تو وہ روتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، جب آپ واپس کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ منافقین ہیں جو اس چکر میں ہیں کہ ان کو جانا نہ پڑے، مال بھی خرچ کرنا پڑے۔ کچھ ایسے ہیں جو مال اور خرچ کر کے اپنی امیج بنانا چاہتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مومنین مخلصین الگ ہیں، یہ ہیں منافقین، آپ ان کو پہچان لیجئے۔ اور یہ جو غزوہ ہو رہا ہے اس میں تندہی کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، مختلف قسم کی نصیحتیں اور درس ہیں اس پورے سورہ توبہ میں، مختلف قسم کی نصیحتیں اور درس ہیں اس سورہ توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں جو باتیں اس وقت بیان کی گئی ہیں ان ساری چیزوں کو آج سمجھنے، جو باتیں اس وقت کہی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے، جن چیزوں سے اس وقت روکا گیا ہے ان سے آج اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں سے رکنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے، حق پر رہنے، اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، اور اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو لگانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔